चलिए, तय तो ये पाया था कि एक मेहमान को मैं बुलाऊंगी और दूसरे मेहमान को साबिर चौधरी बुलाएंगे। अब मुझे लगता है कि मुझे पहले उन्हीं को बुलाना पड़ेगा। आ जाइए स्टेज पर। आप सब की जान प्यारे खान अब MP हैं और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मिनिस्टर भी होंगे। ये वो हैं जो हम में से हैं। ये कोई एक ख़ास या मखसूस ख़ानदान से इनका तल्लुक़ नहीं है। सेल्फ मेड हैं और इन्होंने इतना काम किया है पाकिस्तानी लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और अपने एरिया के लिए। और आप सब उन्हें जानते हैं। इनकी पहचान इनका काम है और इनका नाम है मोहम्मद अफजल खान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वेलकम। और अब मैं बुलाना चाहूँगी कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर से तारिक वज़ीर। आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आइए। पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए बहुत ही अच्छे शायर, सूफ़ी सिफ्त इंसान इफ्तिखार इफ़ी साहब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब इफ्तिखार इफ़ी साहब, नहीं कहीं नहीं जा सकते वो। इफ्तिखार इफ़ी साहब से दरख्वास्त है वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। और उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान यूनिटी फोरम, बहुत मशहूर मरूफ एंकर हैं। मैं पाकिस्तान में गया हुआ था पिछले 2 सालों में, तो ये हमारे शहर की भी पहचान है। इंटरनेशनल एंकर हैं और बहसों मुबाहसा में हिस्सा लेते हैं और पाकिस्तान की बहुत अच्छे तरीके से नुमाइंदगी करते हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर हामिद मशरकी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। और अब मैं स्टेज पर बुलाऊंगी समाजी और मुमताज़ कारोबारी शख्सियत इरफान अहमद साहब। आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आइए। इरफान अहमद साहब। इरफान अहमद साहब से दरख्वास्त है उसकी। और पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर हैं मुबारक शाह साहब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब मुबारक शाह साहब, अब मेरी बात सुने जनाब। आप लोग दोस्त आ रहे हैं तो अब आप थोड़ा सा इजहार अपनी तालियों में या दाद में दे सकते हैं। मुशायरा आज बिल्कुल नहीं है तो, लेकिन लोगों को बुलाने के लिए, इस्तकबाल के लिए तालियों से उनका इस्तकबाल करें। जनाब मुबारक शाह साहब। जनाब इफ्तिखार इफ़ी साहब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। हफीज़ हाँ उधर चले जाएं। अच्छा उधर है। और हमारे दरमियान मौजूद हैं बहुत ही प्यारे इंसान डॉक्टर हफीज़ साहब। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लें। डॉक्टर हफीज़ साहब। हमने पाकिस्तान के हवाले से बात करी, लेकिन पहले तो चौधरी को बुलाना। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ डायरेक्टर जनरल ऑफ उर्दू टाइम्स ताहिर चौधरी साहब से, जो इन सारे प्रोग्रामों के हमारे बड़े भी हैं, ऑर्गेनाइज़र भी हैं। मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ ताकि दूसरे मेहमानों को बुलाया जाए। जनाब ताहिर चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम साथियों का, तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज आपको हमारी ये रवायत रही है उर्दू टाइम की और कारवान अदब की कि हम जो पाकिस्तान के कौमी त्यौहार हैं उनको बड़े
जोश व जज्बे से मनाते हैं, लेकिन आज जो 14 अगस्त के हवाले से हम जो तकरीब कर रहे हैं, इसमें हमने चूँकि हमारे एक बहुत करीबी साथी के भाई फौत हो गए पाकिस्तान में, तो पहला इसीलिए सेशन के लिए ताज़ीती रेफरेंस के तौर पर रखा गया, लेकिन ज़ाहिर है आज पाकिस्तान के हवाले से भी दिन मनाना था हमने, तो इसमें भी सादगी को ही हमने रखा है। म्यूज़िक नहीं रखा, नॉर्मली म्यूज़िक भी रखते हैं साथ, और मियां मुदस्सर की वफ़ात के जो है एहतराम में म्यूज़िक नहीं रखा हमने। और लेकिन खुशी की बात यह है कि अहबाब बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए, उनकी याद की गई और उनकी जो है खिदमात का तज़किरा किया गया। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। और ये असल में उनकी याद मना के हमने ये भी पैगाम दिया है कि जब हम जाएं तो हमें भी इस तरह याद किया जाए। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत शुक्रिया तमाम हाज़रीन का, मेरे मीडिया के साथी, उन सब का शुक्रिया। हमेशा मेरी दावत पे, उर्दू टाइम की दावत पे, कारवान अदब की दावत पे मीडिया के नॉर्थ वेस्ट के सारे लोग, अगर वो कहीं उनके कहीं इख्तिलाफ़ात भी हैं तो वो उनका इज़हार यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे सारे तशरीफ़ लाते हैं और आज भी सारे साथी आए हुए हैं। मैं अगर इनफरादी तौर पे उनके नाम लूँगा तो कोई रह गया तो फिर जो है वो मसला बन जाएगा। तो मीडिया के मेरे तमाम साथी जो हैं उनका तहे दिल से मैं ममनून हूँ, और हमेशा की तरह आज भी वो यहाँ पे मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। शाह साहब से हमने दरख्वास्त की थी कि वो आएँ और मियां मुदस्सर साहब के लिए जो हमने ताज़ीती रेफरेंस रखा था उसके लिए दुआ करें, तो शाह साहब तशरीफ़ लाए। मुज़म्मिल शाह साहब, उनका बहुत शुक्रिया। तमाम हाज़रीन का दोबारा शुक्रिया। बहुत लंबा नहीं, इसको हम कोशिश करेंगे कि इसको वक्त पे फिनिश कर दें, और तमाम हज़रात से गुजारिश होगी कि सब के लिए खाने का अहतमाम है, तमाम हज़रात खाना खा के जाएँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ताहिर चौधरी आपका। कुछ खरी खरी बातें शायद मैं पूछना चाहती हूँ, बहुत कुछ दिल में है, शायद कुछ कहना भी चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि मेरा और साबिर रज़ा का किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो किसी भी बात को प्लीज़ कोई सियासी रंग मत दीजिएगा। एक पाकिस्तानी, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली की हैसियत से एक सवाल पूछना चाहूँगी कि इन 76 सालों में पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया? इस वक्त तो ऐसे लगता है जैसे खोया ज़्यादा है, पाया कम है, और जो खो दिया उसको वापस कैसे लेकर के आए? क्या तरीका हो सकता है? क्या कोई तजवीज़ है? चलिए इन तमाम सवालों का जवाब मैं जानूंगी अपने इन मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से, अपने साथियों से। और सबसे पहले मैं चाहूँगी कि डॉक्टर हफीज़ आप अपने ख़यालात का इज़हार करें, कुछ रोशनी डालें, कुछ बताएं कि कैसे पाकिस्तान को बेहतर बनाएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टेज पे, इक्वली रिस्पेक्टेड ऑडियंस क्राउड में भी, हमने बहुत सी इवेंट्स यहाँ पे कारवाने अदब और दूसरे भी डिफरेंट फोरम्स के ऊपर किए हैं, लेकिन आप मेरे साथ अग्री करेंगे कि जो सोबर एनवायरनमेंट इस वक्त मतलब हमारा है, हम घर पे बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं, मतलब हमारा दिल इस वक्त पाकिस्तान के लिए तड़प रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि बहुत बहन ने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हमने क्या खोया क्या पाया, जो कि मेरा ख्याल है शायद थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन है जो हमें बार बार हम ये पहले भी करते आ रहे हैं। मेरे जहन में एक बड़ी इम्पोर्टेंट एक सेइंग आ रही है, तो मैं आपके साथ वही शेयर करना चाहूँगा कि व्हेन गोइंग गट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। पता नहीं मुझे इसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, कि जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं
بہت ٹف ہو جاتے ہیں تو جو ٹف لوگ ہیں دے اسٹارٹ موونگ فارورڈ. تو اسینشلی دس از دی ایسنس اینڈ دس از دا میسیج جو میں آپ سب کو دینا چاہتا ہوں کہ اف یو فیل مطلب ہم ہر بندہ اپنے طور کے اوپر ارسپیکٹیو آف مطلب کسی بھی ہمارا پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے. میرا تعلق ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشین اینڈ سرجنس کے ساتھ ہے جو کہ پچھلے 20 سال سے یہاں پہ کام کر رہی ہے اور بہت لوگ ہمارے کام سے واقف ہیں. بہت سی پرپوزلز ہم آلریڈی ڈفرینٹ گورنمنٹس کو دیتے چلے آئے ہیں اور بہت سی مطلب فیوچر کے اندر بھی ہم مطلب کر رہے ہیں اس کے اوپر کام. لیکن صرف ایک پرپوزل میں آپ کے ساتھ مطلب آؤٹ آف 20-30 ہمارے پروجیکٹس ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ ہم جتنی مرضی دعا کر لیں, جو مرضی مطلب ہم گھر میں بیٹھ کے اپنے آپ کو پریشان کر لیں, وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مطلب اگر ہم unless we get up and do something, nothing will happen. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں ایک میرے دوست کی سرجری ہے, میں اس کو دوست ہی کہوں گا کیونکہ وہ میرے ساتھ کلی کام کرتا ہے. اس کی جی پی سرجری میں ایک شفٹ کرنے کے لیے گیا تو ہی از جیو بائی پروفیشن. تو اس کی وہ سرجری تھی, میں اس کے کمرے میں جا کے بیٹھا تو اس کمرے کے اندر مجھے جو چیز بھی نظر آئی اس کے اوپر مطلب انہی کا جیوز کا اپنا ہی نام لکھا ہوا تھا, انہی کے برانڈ تھے. اس میں گلوز, ٹیشو پیپرز, مطلب ایوری سنگل تھنگ جو مجھے وہاں پہ نظر آئی. ہمارے کتنے جی پیز ہیں اس ملک کے اندر, اٹس اے ویری بگ فورس. تقریباً میرا خیال ہے کوئی 6000 جی پی سرجری صرف انگلینڈ میں ہیں اس وقت. مطلب آئی واز کوائٹ شاکڈ. میں نے بہت این ایچ ایس ہاسپٹلس میں ٹرسٹ میں کام کیا, لیکن مطلب اتنی یونائٹڈ کمیونٹی. ہم ہاؤ مینی آف اس ایکچولی گو آؤٹ, ہمیں ہر مہینے جام چاہیے ہے, ایک جام کی بوتل, میں سمپل بات کر رہا ہوں. مطلب پاکستان کا جام از اویلیبل ان یو کے. ڈو وی ایور گو آؤٹ آف اوور وے اور سے کہ میں نے پاکستانی پروڈکٹ خریدنی ہے؟ مطلب وی فائنڈ دا ایزی وے آؤٹ انلیس ہم پریکٹیکلی اٹھ کے سامنے کھڑے ہوں اور کچھ ڈلیور کریں. ہر بندہ اپنی ایفرٹ کرے, پاکستان پھر ہی ترقی کرے گا. ہم بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ پاکستان میں تو مطلب حالات بڑے خراب ہیں, آپ وہاں جا کے انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. میں نے کہا تم پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ کرو, یو اسٹارٹ ورکنگ ان دس کنٹری. اگر ہمارے پاکستانی یہاں پہ 10 بلینئر بنیں گے تو پاکستان آٹومیٹک امپروو ہوگا. آپ فرگیٹ پاکستان, وہاں آپریٹ بھی نہ کریں, دنیا میں اپنی پروڈکٹ کو سامنے لے کے آئیں. اور دس از دا مین ایسنس اور دس از واٹ ایپس یو کے از ورکنگ ایٹ دا مومنٹ. میں صرف ہمارا جو اس وقت کی پروجیکٹ ہے جس کو ہم لیڈ کرنا چاہتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جو بھی میری سپورٹ کر سکتا ہے اس کے اندر کرے. آپ کو پتہ ہے کہ گلوبل نرسز کی شارٹیج کتنی ہے اس وقت؟ مطلب ایوری سنگل ڈے وی ہیئر اباؤٹ یو کے. یہاں پہ 100,000 نرس کی ضرورت ہے اس وقت این ایچ ایس کو, 6000 جی پیز کی ضرورت ہے اس ملک کو اس وقت. میں سمپل نرسز سے بات کرتا ہوں. امریکہ کو کتنی نرسز کی ضرورت ہے اس وقت؟ 1.7 ملین نرسز کرنٹلی امریکہ کو ضرورت ہے, اور ان کی جو ورک فورس ہے 70% جو ان کی نرسز اس وقت ہیں ان کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان نیکسٹ 10 years they will retire. تو ایسٹیمیشن یہ ہے کہ ہمارے امریکہ کو 4.7 ملین نرسز کی ضرورت ہوگی اوور نیکسٹ 10 years. And this is what APS UK is doing at the moment. As an organization, پاکستانی ہیلتھ پروفیشنلز کی, ہمارے ڈاکٹرز بھی ہیں, ہم انہیں بھی سپورٹ کرتے ہیں. We are launching an online platform جو کہ ایک ٹریننگ کا پلیٹ فارم ہے. ہم اس کے ذریعے, اس آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے جو پاکستان کے اندر نرسز ہیں ان کی مطلب وی ول اپ اسکیل دیم, ان کی جو فیسلٹی, ان کی کلینکل سکلز ہیں انہیں امپروو کریں گے. اور انشاءاللہ ہم نے ایک انگلش کا فری لینگویج کورس بھی انہی لوگوں کے لیے شروع کیا ہے. تو ہماری مطلب میرا ایجنڈا یہ ہے کہ میں کم از کم 100,000 نرس پاکستان کے اندر ٹرین کر کے دنیا کو سپلائی کروں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. میری درخواست ہے کہ سب دوستوں سے کہ ذرا مختصر رکھیں. جو خون دے کے ملی وہ زمین میری ہے, وہ جس میں سام پلے آستین میری ہے, جو آج تک نہ بکی وہ زبان رکھتا ہوں, جو آج تک نہ جھکی وہ جبین میری ہے. تو خواتین و حضرات, 76 سالوں میں ہم نے جو کچھ کمایا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. یہ اللہ کا ایک خاص کرم ہے کہ ہم ابھی تک موجود ہیں.
लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर जो उस मुल्क का, उस मिट्टी का हाल किया है, वो अगर हम अपने अंदर झांकेंगे तो हमें नज़र आएगा। हम आज इकट्ठे हैं, हम इसलिए इकट्ठे हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या हो सकता है, क्या सिस्टम हो सकता है। खैर बात मैं ज़्यादा नहीं करता। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब मुबारक शाह साहब से, पाकिस्तान एविएशन के डायरेक्टर हैं, कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मुबारक शाह साहब। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबारक शाह है। मैं पाकिस्तान सिविल एविएशन में 37 ईयर्स सर्विस की, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे 29 ईयर्स, गिलगित में और मुल्तान में। मैं यहाँ विज़िट पे आया हूँ, ये तीसरा मेरा विज़िट है। मुझे खुशी हुई कि यहाँ की कम्युनिटी पाकिस्तान डे मनाती है तवातर के साथ। चूँकि डॉक्टर साहब ने बात की यहाँ की, मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूँगा। हमारे यहाँ बड़ा पोटेंशल है, सब कुछ है, लेकिन समझ नहीं आ रही। 75 ईयर्स गुजर गए हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, हमें अपनी सिमत दुरुस्त करनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले जो मैंने सोचा, मुझे अपनी ज़ात, मुझे अपने आप को ठीक करना है, बजाय इसके कि मैं कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी का नाम लूँ। नहीं, मैंने क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। यकीन जाने मैंने दुनिया के काफ़ी मुल्क देखे, पड़ोसी मुल्कों में भी जाने का इत्तेफाक हुआ। हमारे मुल्क में बड़ी पोटेंशल है। अब इसको किस तरह लीड करना है, किस तरह चलाना है। जिस तरह इन्होंने बताया कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग ना होने के बराबर, मुझे यहाँ स्टोर्स पे जाने का इत्तेफाक हुआ। आज से 10-15 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो मुझे अपने स्टोर्स पे पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स, काटन की ख़ास तौर पे मिली। अब मैंने कुछ स्टोर्स पे देखा, वहाँ पे बांग्लादेश ले रहा है उसकी जगह। अफसोस हो रहा है, जबकि हमारा मुल्क जो है कपास, इसी तरह बेशुमार चीज़ें हमारी। और हमारी जो मैन पावर है, आपने देखा पिछले साल कितने लोग पढ़े लिखे यहाँ से बैरून मुल्क गए, वहाँ से आए, यहाँ पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जॉब। पाकिस्तान में इतनी पोटेंशियल नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमें अभी भी हमारे पास टाइम है। पाकिस्तान एक बड़ा ही स्ट्रेटजिकली लोकेटेड मुल्क है। अगर मैं एविएशन के हवाले से बात करूँ, ईस्ट एंड वेस्ट का ये एक बेहतरीन संगम है। एक ज़माने में फ़्लाइट्स कराची लैंड करती थी और कराची हुआ करता था। आज देखें उन्हीं की जगह दुबई और दूसरे जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उन्होंने ले लिए हैं। हमारे एयरपोर्ट्स भी जदीद हो चुके हैं। मैं उस हवाले से बात करूँगा, चूँकि ओवरसीज़ बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसी भी दुनिया के एयरपोर्ट से कम नहीं है, कमाल का एयरपोर्ट है। छोटी मोटी बातें होती हैं, हमने मीडिया पे देखा, पानी टपक पड़ा, ये हो गया, ये होता रहता है। उसको काफ़ी हाईलाइट किया गया। हमारे यहाँ अच्छी खबरें जो हैं वो बताई नहीं जाती। इसी तरह हमारा जो पेशावर का एयरपोर्ट है, फैसलाबाद का, लाहौर का, सारे रेनोवेट हुए हैं। इवन अभी आपको खुशी होगी ये सुन के, आपको इल्म भी होगा कि हमारे यहाँ से अभी स्कर्दू से पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेट करेगी दुबई के लिए 14 अगस्त से। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास इम्प्रूवमेंट भी आई है। आपने देखा होगा काफ़ी चीज़ें हमारी इमिग्रेशन में बेहतर हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। तो हमें नाउम्मीद नहीं होना, हमें अपनी कोशिश जारी रखनी है। और मैं चूँकि पाकिस्तान से हूँ, हम तो नाउम्मीद नहीं है। हालात तो बड़े नागुफ्ता बे हैं, लेकिन हम सबको मिल के इसको लेके आगे जाना है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें इसमें कामयाबी होगी। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि इनका कंट्रीब्यूशन, और मैंने यहाँ देखा जहाँ जहाँ मैं गया कि कितना इनका पाकिस्तान के साथ लगाव है। कि घरों में वो जनरेशन जो पाकिस्तान से यहाँ आके सेटल हुई, वो हमेशा अपने चैनल्स देखते हैं और ज़्यादातर दिल बर्दाश्त ही रहती हैं, अच्छी खबरें नहीं आ रही। लेकिन हमारे यहाँ मीडिया को भी अच्छी खबरें भी हैं हमारे यहाँ से, उनको भी हाईलाइट करना चाहिए। और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारा मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा। जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके हवाले से उस हिसाब से इंशाल्लाह हमारा मुल्क आगे जाएगा, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। और 14 अगस्त हमें इस बात का आदा करवाता है कि हमें उन कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए जो इस मुल्क को बनाने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने दी। हमें तो रेडीमेड मिल गया, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और ये मुल्क दुनिया भर में एक ऐसा मुल्क है जिसमें मैं क्या बताऊँ, सारे मौसम हैं और मेहनती लोग हैं, सब कुछ है। लेकिन सिर्फ ये है कि हमें एक सिमत मिल जाए, उस पर हम काम करना शुरू करें और इंशाल्लाह हमें इसमें कामयाबी होगी। वस्सलाम। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। लेकिन कभी कभी दिल चाहता है मैं ये कहूँ कि काश हर कोई दिल पढ़ सकता, फिर यूँ ना होता, करप्शन यूँ आम ना होती, हमारा मुल्क भी तरक्की करता। काश कि यूँ होता, हर कोई दिल पढ़ सकता। बहरहाल उम्मीद पे हम कायम है, लेकिन अब उम्मीद के साथ एक्शन का वक्त भी है। हमें कुछ अमल करना है।
आपकी बात जायज़ है कि पाकिस्तान के जो दिमाग हैं वो बहुत बेहतरीन है। काश हम अपने दिमागों को थोड़ा सा तरक्की की तरफ लेके जाएं, न बजाय इसके कि हम ये सोचें कि करप्शन कैसे करनी है या हमने किसी का हक कैसे मानना है। और आपकी ये बात भी दुरुस्त है कि हर इंसान अगर अपने आप को ठीक कर ले तो शायद माशरा जल्दी ठीक हो जाएगा। अब मैं स्टेज पे दावत दूंगी इरफान अहमद साहब आपको। अच्छा, इरफान साहब चले गए हैं? हाँ, ये देखिए, ये भी चले गए? ओके, इरफान साहब चले गए। ठीक है। तो अब स्टेज पे मैं दावत दूंगी डॉक्टर खाविर अल मशरकी साहब को कि वो अपने ख्यालात का इजहार आपके सामने करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू all the respected guests and all the audience. आपने देखा होगा कि मैं पिछले काफ़ी सालों से पाकिस्तान के जिसको आप कहते हैं नैरेटिव या नज़रिए का दिफा करता हूँ बहुत सारे फोरम्स पर, ख़ुसूसन इंडियन चैनल्स पर और सब जगह पर। लेकिन पिछले कुछ माह से ऐसे कुछ सूरत हाल बनी कि लोगों ने कहना मुझे शुरू कर दिया कि जी देखें पाकिस्तान का क्या हो रहा है, सूरत हाल कहाँ जा रही है, और ये आप इसके ऊपर कोई बात नहीं करते। फिर दोस्तों के साथ मशवरा किया और एक इनिशिएटिव लिया पाकिस्तान यूनिटी फोरम इंटरनेशनल का। मकसद ये था कि ये जो होपलेसनेस और माशरे के अंदर जो पोलराइजेशन और डायरेक्शनलेसनेस, यानी कोई सिमत नहीं रह गई और हर तरफ एक होप जो है वो ख़त्म हो रही है, उसको किसी ना किसी तरह से ज़िंदा किया जाए, दोबारा उसको उजागर किया जाए, बिना सियासी वाबस्तगियों के, बिना मजहबी वाबस्तगी या लिसानी तअस्सुबात के। एक बार फिर कोशिश की जाए कि जो हमारे बानियान पाकिस्तान थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, अल्लामा इनायतुल्लाह मशरकी, चौधरी रहमत अली, उन सब का जो बुनियादी तौर पर जो पैगाम था वो अख़ुवत था, भाईचारा था, और यही वो अल्लाह के दीन का भी था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआख़ात किया मदीना शरीफ में तो कूनू इबादिल्लाहि इख़वाना कहा कि अल्लाह के बंदो एक दूसरे के भाई भाई बन जाओ। अंसार को महाजरीन का भाई बनाया। तो हम तो 23 करोड़ मुसलमान जो थे वो एक तस्बीह की तरह हैं, एक अकट है हमारा। और बदकिस्मती से, मायूसियों की वजह से, मैं मारिया की बात से एग्री करता हूँ कि बहुत कुछ खोया, लेकिन उसके साथ सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो मायूसियों का हुआ कि डायरेक्शनलेसनेस आ गई, पोलराइजेशन आ गई, सियासी नज़रियात जो हैं वो कौमी वहदत पे गालिब आ रहे हैं। अब मेरा ख़्याल ये था, मैंने उस पर जब यूनिटी फोरम का स्टेप लिया तो उसके बाद मैंने एक बहुत बड़ी हमने इंटरनेशनल जूम कॉन्फ्रेंस की। सुहेल वड़ाइच साहब ने उसमें हमारे साथ ख़ुसूसी शिरकत की जूम के ऊपर, और टॉपिक सिर्फ ये था कि हमें सबको पता है कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। मेरा ख़्याल है हमें अब सिर्फ हल की बात करनी चाहिए, सिर्फ सलूशन की बात करनी चाहिए। और सलूशन ये है, बहुत सारे सलूशन कहे, उसमें मुजीबुर रहमान शामी साहब शामिल थे, जय सरवर साहब थे, रईसानी साहब थे, बहुत सारे लोग थे। सुहेल वड़ाइच साहब ने बहुत मैं कहूँगा बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की उसमें भी। मकसद जो है वो आज सूरत हाल जहाँ आ गई है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो इस वक्त सूरत हाल है वो लीडरशिप की कमी है, और उसके साथ साथ कौम को इकट्ठा करने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं। मकसद ये कि ऐसा जिसके अंदर हम ये कोशिश करें कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की तरक्की की बात करें, एजुकेशन को इंक्रीज़ करने की बात करें, जिसको कहते हैं कि इदारों को मजबूत करने की बात करें। इट इज़ वेरी ईजी टू क्रिटिसाइज़ एनीथिंग, इट इज़ वेरी हार्ड टू डिफेंड एनीथिंग। ये पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की बड़ी बदकिस्मती होती है, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव इदारे हों, चाहे वो सिक्योरिटी के इदारे हों, इन सब को हमने इनकी गलतियों के बावजूद इन्हीं को सुधारना है। हम में से ही सिस्टम को सुधारने वालों ने आना है, हम में से ही लोगों ने इसको सीधा करना है। अगर हम मायूसी और तनकीद के ऊपर ही बैठ जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि जो बेहतरी की राह है वो नहीं निकल सकेगी।
ہم سب کو کوشش کرنی ہے اپنے اپنے طور پر اس میں بہتری کی طرف حصہ ڈالیں. اور اس میں اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم میرا خیال ہے 2-3 پروگرامز میں سہیل وڑائی صاحب نے باقاعدہ جیو پہ بھی بات ہوئی وہاں پر بھی کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ نیا شاید کوئی عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے, تو وہاں پر بھی بات ہوتی ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے. پاکستان کا آئین جو ہے اس نے قوم کو اکٹھا رکھا ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر الیکٹرل سسٹم پہ کوئی بات ہو سکتی ہے, کیونکہ پاکستان کی سیاست شخصیت پرستی کی سیاست بن گئی. اگر کوئی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے مزید قانون سازی کی بات ہو سکتی ہے تو وہ ہونی چاہیے, لیکن سب کو انٹیگریٹی نیت کے اوپر کسی کی شک نہیں کرنا چاہیے. ہمیں آج اس پیغام کو عام کرنا چاہیے استحکام پاکستان کانفرنس کے حوالے سے. طاہر چودھری صاحب کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, ہر سال یہ اتنا بڑا انیشیٹو لیتے ہیں. صابر رضا صاحب ساتھ ہیں, سکندر صاحب ہیں, آپ سب کا یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ دیار غیر میں کوشش یہ ہے کہ ہر حالت میں پاکستانیوں کو اکٹھا کیا جائے, پاکستان کا نام زندہ رکھا جائے, پاکستان کا نام روشن کیا جائے. میرا صرف یہی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز مایوس نہ ہوں, لیکن وہیں پر جہاں جہاں پر بھی آپ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں, چاہے وہ پاکستان کی امید کے حوالے سے ہو, ایجوکیشن کے حوالے سے ہو, یا اپنا حصہ لینے کے حوالے سے ہو, چاہے وہ سیاسی انداز میں ہو, چاہے وہ تعمیری انداز میں ہو, چاہے وہ بزنس کے انداز میں ہو, مایوس نہ ہوں بلکہ اپنا اپنا کردار ادا کریں. دس از دا اونلی وے آؤٹ. اور آپ سب کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب پاکستان کے وجود کے ساتھ ہی ہماری شناخت ہے, پاکستان کے ساتھ ہی ہم زندہ ہیں, پاکستان کے ساتھ ہی ہمارا سب کچھ ہے. سو انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا, لیکن اللہ کے حکم سے آپ کو ساتھ امید نہیں چھوڑنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جس کو آپ غلط سمجھیں اس کو غلط ضرور کہیں, لیکن اختلاف کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ وہ انتشار کا سبب بن جائے. سو انتشار اور اختلاف میں فرق کو ضرور واضح رکھیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ. مصطفیٰ زیدی نے آج سے کوئی 60 سال پہلے کہا تھا, وہ ملک جس میں عوامی حقوق عام نہیں, وہ ملک جس میں فقط ڈگریاں ہیں کام نہیں. یہ ہتھنیوں کا جزیرہ, یہ ہاتھیوں کا دیار, یہاں تو جلنے سے ڈرتی ہیں بد نصیب چراغ. آج بھی ہمارے ملک کا جو حال ہے, ہم جھوٹ موٹ چاہے کہتے رہیں بہت خوشحالی ہے, نہیں ہے, اور خوشحالی ہے تو ہمارے ہاتھ کیوں اٹھے ہوئے ہیں بھیک کے لیے. ہم گھر گھر جا کر چندہ مانگ رہے ہیں یتیموں مسکینوں کے لیے, کیوں؟ اب میرے اگلے مہمان ہیں جناب افتخار افی صاحب, میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کریں. مختصر کرانا, لیکن میں کاشف اس کو کھول لے اور یہ سیدھی رکھ کے نا مائک میں سیدھا رکھیے کر لیں. جب ریکارڈنگ کرنی ہے تو ایسے کرنا پڑتا ہے. السلام علیکم میرے عزیزو اقارب. میرے عزیزو, میں ہوں افتخار افی, پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے آج موجود ہوں مانچسٹر میں, اور یہاں پر استحکام پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. سکندر چودھری صاحب جو ہیں اور صابر بھائی اور تمام لوگوں کا میں بڑا شکر گزار ہوں. مجھے ہمیشہ پچھلے 3-4 سال سے اس کانفرنس کا انتظار رہتا ہے. یہاں آ کر ویسے تو میں پوری دنیا میں جب جاتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے اوورسیز سے ملنا, اور اوورسیز کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ادھے صوفی ہوندے نے, گھروں دوری
اپنے تو ਵਿਛੋੜਾ پچھلیاں دی فکر انہاں نوں ادھا صوفی بنا دیندی ہے کیونکہ یہ نفس کی نفی کرنا سیکھ جاتے ہیں. دوستو آج میں آپ سے ایک گزارش کروں گا مختصر سی, بہت وقت ہو چکا ہے. پاکستان نے ترقی کی یا نہیں کی, یہ بڑا آسان ہے. افتخار عفی کل یامہا پہ گھومتا تھا, اس کو کوئی نہیں جانتا تھا. پیٹرول کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. جب میرا پہلا بیٹا ہوا تو پیمپر 7 روپے کا تھا اور کئی بار میں محلے کے دکاندار سے ادھار کیا کرتا تھا. ہم نے ترقی کی ہے, ہم نے بہت زیادہ ترقی کی ہے, ہم نے ہر شعبے میں ترقی کی ہے. کیا آپ اوورسیز جو یہاں بیٹھے ہیں, جو یہاں موجود نہیں ہیں, کیا یہ پاکستان کے جتنے چیریٹی کے اربوں خربوں ڈالر کے ادارے چل رہے ہیں وہ پاکستانی چلاتے ہیں؟ اوورسیز پاکستانی چلاتے ہیں, آپ لوگ چلاتے ہیں. میں گزارش کروں گا 5th جنریشن وارفیئر کو جان لیجئے. خدارہ کبھی دور تھا جب سینگوں سے اور پتھروں سے لڑائی ہوتی تھی, اس کے بعد ترقی ہوئی, بھالے نیزے آ گئے, تلواریں آ گئیں, اس کے بعد بارود آیا, بندوق, میزائل. یہ 5th جنریشن وار ہے. 23 کروڑ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں. 23,000 قتل تو ہونے چاہیے روز, یا 2300 قتل تو ہونے چاہیے, 2300 ڈکیتیاں تو ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے. ہم بہت اچھے لوگ ہیں. یہ ایک پوری اسٹریٹجی ہے جس کے اندر یہ کہنا شروع کر دیا گیا وہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا, وہ آگے نہیں جا سکتے, وہ انہوں نے. آپ مجھے بتائیے جب آپ لوگ یہاں آئے تھے اور آج آپ کہاں ہیں؟ جواب آپ کو بھی مل جائے گا. بھائی ہم ترقی کر رہے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو چیریٹی کے ادارے بھی چلاتے ہیں. کیا آپ نے اپنے رشتہ داروں کو یہاں لا کر سیٹ نہیں کروایا؟ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ایک ریپ نہیں ہونا چاہیے, بہت بری بات ہے, لیکن جہاں بشر رہتے ہیں وہ غلطی تو کریں گے نا. اب آپ نے بھی شیئر کیا, میں نے بھی شیئر کیا, اس نے بھی شیئر کیا. اس نے لکھا کہ وہ اس کا بھائی فلاں تھا, اس کا یہ فلاں. اب جب وہ کہانیاں آپ کے سامنے آتی ہیں آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا. نہیں, کبھی سوچیے گا وہ ایک ہی ریپ ہے یا وہ ایک ہی قتل ہے جس کو ہم سب شیئر کر رہے ہیں. پھر بزن کیا جا رہا ہے آپ کو اپنے لوگوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے اداروں سے. ان اداروں میں کون کام کرتا ہے؟ آپ کا بھائی, میرا بھائی, آپ کا باپ, آپ کا رشتہ دار, ہم ہی تو کام کرتے ہیں. تو ادارے بھی ہم ہی نے بنانے ہیں. اگر یہ ڈکلائن کا شکار ہے, اگر آپ کہتے ہیں, تو پھر وجہ آپ اور میں. اگر پاکستان ترقی کر رہا ہے تو وجہ آپ اور میں. تو الزام کس کو دے رہے ہیں ہم, یا سوال کس سے کرنا ہے؟ افتخار عفی اپنے آپ کو ٹھیک کرو. صرف اتنا کرو کہ تمہیں جو کام سونپا گیا ہے اس کو کرتے چلے جاؤ, خوشی کے ساتھ, پیار کے ساتھ. یار اسی تے معاف نہیں کر دے, گڈی ہولی جی بچ جائے تو صحیح. ابھی کل ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے, پاکستان سے فون آیا ہوا تھا, کہتے جی گاڑی لگ گئی. وہ اچھا امیر آدمی ہے, اس نے اس کو نوجوان سے کہا 27 سال کے, اس نے کہا بھائی آپ کی مہربانی آپ پیسے لے لیں. انہوں نے کہا نہیں میں تیرے کو پیسے نہیں لینے, میں جی وہ گالیاں دیتا رہا اس کو. ایک نقصان ہوا, اور وہ بھی پھر میں یہی کہوں گا سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا ہے. 5th جنریشن وار ہی ہے. ہمیں غصہ بہت آنے لگ گیا ہے, ہر گل تے غصہ کری جا رہے ہیں. وہ جی ہے کوئی گل ہے, وہ تو فلاں. کسی بھی چیز کے اندر فالٹ نکالنا ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. پرانے وقتوں کی بات ہے, ایک مصور نے ایک بہت بڑی تصویر بنائی, اس کو شہر کے چوراہے پہ لگایا اور نیچے قلم دوات لکھ کر اس نے نیچے ایک تحریر لکھ دی کہ غلطی کی نشاندہی کریں. اگلے دن وہ آیا تو پوری تصویر کالی ہوئی سی, سارے لوگوں نے ٹک لائی سی, تصویر سیانے نہیں سی جا رہی. اس نے سیم تصویر بنائی اور نیچے لکھ دیا قلم دوات لکھ کے کہ غلطی درست کریں. 100 سال لگی رہی, تصویر خراب نہیں سی ہوئی. افتخار عفی بڑا آسان ہے سامنے والے کو یہ کہنا کہ یار تم ٹھیک نہیں ہو, تمہارے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں, ادارے ٹھیک نہیں ہیں. بھائی جان تنقید کرنی ہے, بابا جی فرمایا کرتے تھے اشفاق صاحب کہ اپنے اوپر کر, اور تعریف کرنی ہے تو سامنے والے کی کر. آپ یقین کریں خدا کی قسم میری پاکستانی قوم جیسی کوئی قوم نہیں ہے. یہ بڑے رحم دل لوگ ہیں. جب کووڈ آیا میں گھر میں قید تھا کیونکہ باہر نکلنے پہ پابندی تھی, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ سارا پاکستان باہر نکلے ہے. 15-20 دن کے بعد میری بیٹیاں چھوٹی ہیں, انہوں نے کہا بابا ہم نے باہر جانا ہے. میں ان کو گاڑی میں بٹھا کر لے گیا اور شیشے ہم نے بند کر لیے, کرونا نہ آ جائے, جو ایک خوف تھا.
آپ یقین کیجئے خدا کی قسم میں نے کوئی 10 کلومیٹر گاڑی اس نے چلائی, کہیں دیگیں بٹ رہی تھیں, کہیں پیسے بٹ رہے تھے, کہیں کھانا بٹ رہا تھا, لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے. آپ تمام سے میں گزارش کروں گا, بابا جی اشفاق صاحب کی ایک بات سنا کے اس کو وائنڈ اپ کروں گا. بابا جی کہتے ہیں میرا پوتا چھوٹا تھا, ان کے گھر کا داستان سرائے کے نا بہت بڑا شیشہ لگا ہوا تھا ڈرائنگ روم میں, پورا وہ کھل جایا کرتا تھا. تو کہتے ہیں میں اپنے پوتے کو اٹھا کر شیشے کے پاس اس غرض سے لے آیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کو قدرت کی رنگینیاں پہچاننے کی کتنی صلاحیت ہے. کہتے ہیں تیز ہوا چل رہی تھی, بادل آ رہے تھے, پتے اڑ رہے تھے, تو میں نے کہا دیکھو بیٹا وہ دیکھو. تو کہتے ہیں میں نے اپنے پوتے کو دیکھا تو وہ سہم گیا تھا. جب میں نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو شیشے کے ساتھ سلور کی پٹی کے اوپر جو ایک مری ہوئی مکھی چپکی ہوئی تھی وہ اس نے اس کو فوکس کر لیا تھا. اب قدرت کی رنگینیوں کو دیکھنے سے عاری ہو گیا تھا. خدا را اپنی زندگی سے اس مری ہوئی مکھی کو نکال دیجئے. ہم ڈکلائن پہ ہیں, ہم فلاں ہو گیا, قطعاً ایسا نہیں ہے. آپ یاد رکھیے گا ہماری جیسی قوم, ہمارا جیسا ملک, ہماری جیسی زراعت, آپ یقین کریں گے کہ ہم شکریہ ادا نہیں کرتے. میں ایک دن گزر رہا تھا, گندم کی کٹائی ہو رہی تھی, میں نے بیٹے سے کہا گاڑی روک. گاڑی روکی, وہاڑی کا علاقہ تھا, میں گاؤں میں چلا, اس میں کھیت میں گیا, میں نے ٹریکٹر بند کروایا وہ جو تھریشر تھا, اور میں نے ان کسانوں سے کہا, میں نے کہا یار میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. کہنا کادا. میں کہا آپ کے آباء و اجداد, ان کے آباء و اجداد, ان کے آباء و اجداد, ان کے آباء و اجداد صدیوں سے, سالوں سے میرے آباء و اجداد کے لیے جو گندم اگاتے آئے ہیں, آج میں تمام کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. انہیں پتہ میں نے کیا, کہتا یار تو پاگل ہے, تو مذاق کر رہے ہیں. آئی واز اسٹونش. ہم نے شکریہ ادا کرنا چھوڑ دیا. آج کہیں شکریہ پاکستان, شکریہ پاکستانی, شکریہ ادارے, شکریہ سیاستدان. میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی میں نے ایک تصویر لگائی اپنے فیس بک پہ کہ استحکام پاکستان کانفرنس شروع ہونے سے پہلے مانچسٹر میں. آپ یقین کریں گے کہ لوگوں نے اتنی گالیاں لکھی ہیں اس کے اوپر, وہ سمجھے کہ استحکام پاکستان جو سیاسی پارٹی اس کی بات ہو رہی ہے. میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں جو میرے دیکھنے والے ہیں کہ بھائی یہ کاروان ادب استحکام پاکستان کانفرنس پچھلے 10 سالوں سے کروا رہی ہے. اس استحکام پاکستان کانفرنس کا اس سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. خدا دا واسطہ ٹھنڈے ہو جاؤ یار, تہاڈی مہربانی. مطلب کل تک افتخار افی کو اچھا لکھ رہے تھے, صرف ایک تصویر پہ استحکام پاکستان میں نے لکھا ہے. بھائی وہ یہ استحکام پاکستان کانفرنس ہے جس کے لیے میں پاکستان سے آیا ہوں. بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کاکا جیڑا سربراہ مملکت آندا ہے وہ معیشت ٹھیک کرنے لگ پیندا ہے. جس دن اسی معاشرت ٹھیک کر لئی اس دن پاکستان ترقی کر جائے گا. اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ افتخار افی, آپ نے ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو ہے اس پہ روشنی ڈالی. سوشل میڈیا بلا شبہ بغیر شک و شبے کے ایک بہترین ہتھیار ہے جس سے آپ کسی کو چاہے جتنا مرضی داغدار کر دو اور جتنا مرضی اجلا بنا دو. مگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے جو بنیادی ضرورتیں ہیں اور جن پہ انسانوں کا حق ہے وہ تو پہلے پوری ہونی چاہیے. ہم اوورسیز لوگوں نے بہت ترقیاں کی, یہاں تک آگر, اور ہم چیریٹیز بھیجتے ہیں, ہم مختلف چیریٹیز میں حصہ ڈالتے ہیں, ترقیاں ویسی نظر نہیں آتی ہیں. بہرحال میں اپنے ایک اور بہت ہی معزز شخصیت کو اسٹیج پہ بلانا چاہوں گی. کونسل جنرل آف پاکستان جو اب ان کا تبادلہ ہو رہا ہے, اسپین جا رہے ہیں سفیر بن کے پاکستان کے, اور یہاں پہ انہوں نے بہت سارے دلوں میں اپنی بہت اچھا نام, بہت اچھی اپنی ایک جگہ بنا لی ہے. انہوں نے اتنا سارا کام کیا یہاں پہ. تو طارق وزیر آپ سب کی بہت ساری تالیوں میں. میں اسپین جا رہا ہوں, مجھے ہی نہیں پتا. نہیں میں آئی ایم ہیئر, آئی ایم ناٹ گوئنگ اینی ویئر, سو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بٹ صاحب آج کھری کھری سناواں, اجازت ہے تو آج کھری کھری سنا دیتا ہوں. میں اکثر تقریریں وہ کرتا ہوں کہ بہت ہنسی مذاق ہو جاتا ہے, لیکن
آج میں دل کر رہا ہے افتخار بھائی آپ اور باقی ہمارے ساتھی بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو ہم بعض دفعہ سوچتے نہیں ان کے بارے میں. پاکستان کو بہتر بنانے کی جو ہم انگریڈینٹس کے بارے میں سوچتے ہیں نا کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, ایک جو سب سے اہم انگریڈینٹ ہے وہ ہم کبھی اس پہ ڈسکشن کرتے ہی نہیں. وہ انگریڈینٹ ہے آپ کے جو عوام آپ کی ہے پاکستان میں, اور آپ کے کون ہے, آپ کی چاچے مامے بہن بھائی سارے ہماری لوگ ہیں نا, وہ بھی ٹیکس کوئی نہیں دیتا. ٹھیک ہے, آپ اگر اپنے پاکستان میں جا کے ٹیکس بیس پہ اپنے اعداد و شمار نکالیں تو آپ کو انتہائی حیرت ہوگی کہ بہت سے افریقہ کے ملک جن کو ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ بہت رہ گئے ہوئے ہیں, ان کے مقابلے میں ہماری ٹیکس بیس نیرو ہے, زیادہ نیرو ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ ایک پیرامڈ کی شکل میں ہوں کہ ٹیکس بیس آپ کی بڑی ہو, پھر جس طرح پیرامڈ اوپر جاتا جاتا ہے تو زیادہ تر ٹیکسز آپ کے ٹیکس میں دیتا ہوں سرکاری ملازم. ٹھیک ہے, میں مجبوری سے اس لیے دیتا ہوں کہ ایٹ سورس میرا ٹیکس کٹتا ہے. اوورسیز پاکستانی جو پیسے بھیجتے ہیں اگر وہ باقاعدہ بینکنگ چینل سے بھیجتے ہیں تو ان کی وجہ سے ٹیکس جاتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں جو انڈسٹری ہے تھوڑی بہت جتنی بھی ہے اس کا ٹیکس جاتا ہے گورنمنٹ کو. گورنمنٹ کو آپ برا بھلا کہیں جو بھی کہتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن جب آپ گورنمنٹ کو وہ طاقت ہی نہیں دیتے کہ جس کی مدد سے وہ اپنے عوام کے لیے وہ طرز زندگی بنائے, تو پھر ہمارا گلہ میرے خیال میں نہیں بنتا. سیاست سے ماورا سیاست تو ہوتی رہے گی, جو بھی چیزیں ہیں. یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کے اوپر ہم نے کبھی ڈسکشنز نہیں کی. ہمیں اپنے پاکستان میں جو لوگ ہیں ہم نے ان سے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ نے جو گاڑی لی ہے, جو ہم نے پیسے آپ کو بھیجے ہیں, کیا آپ نے اس کا ٹیکس ادا کیا کہ نہیں کیا. ہم نے جو پلاٹ لیا کیا اس پلاٹ کے پورے ہم نے ٹیکس ادا کیے کہ نہیں کیے. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں, بزنسز ہو رہے ہیں, دکانوں پہ دکانیں, بازار بڑے بڑے ہیں, کوئی ٹیکس نہیں دیتا پاکستان میں. کوئی دنیا کا ترقی یافتہ ملک ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس میں وہ ٹیکس نہ دیتے ہیں اور وہ ترقی کر چکے ہوں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ ایک ایگزامپل مجھے دے دیں. انڈیا کو آپ دیکھیں, انڈیا کا جو ٹیکس کا سسٹم ہے وہ اتنا سخت ہے کہ انڈیا کے ٹیکس مین سے پوری دنیا لرزتی ہے. وہاں بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. دوسری جو اہم بات ہے جس کو میں اکثر کہتا ہوں نجی محفلوں میں بات بھی اس پہ کرتا ہوں. میں جا رہا تھا پاکستان جہاز میں, میرے ساتھ کچھ یہیں کے راش ڈیل کے کچھ دوست وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں میں جا کے پاکستان میں کھڑے ہو گئے. ان میں سے ایک صاحب, نام نہیں لوں گا میں ان کا, وہ ساتھ ہی کھڑے ہیں, میں بھی کھڑا ہوں, تو ان کا نام پکارا گیا وہاں سے. جب نام پکارا گیا تو انہوں نے پروٹوکول کا سسٹم اپنے لیے کیا ہوا تھا. بندے آئے, ان کو ہمارے سامنے ہی, میں بھی کر سکتا تھا, میرے لیے تو بہت آسان تھا, لیکن میں جسٹ وانٹڈ ٹو اسٹے ان دیٹ کیو, آئی وانٹڈ ٹو سی کہ کیا ہو رہا ہے. تو ان کو جب لے کے گئے اندر, انہی کے ساتھی, انہی کے راش ڈیل کے ہی دوست حکومت پاکستان کو گالیاں دینے شروع ہو گئے کہ یہ ہو گیا. پچھلی گورنمنٹ تھی تو اس میں جو بھی وزیر اعظم تھا ان کے نام پہ گالیاں. میں بڑا پریشان, میں نے کہا بندہ کوئی اور لے کے گیا ہے, ادھر سے کوئی اور بندہ گیا ہے, تو اس میں حکومت کا. میں نے اس بندے اس ساتھی کو کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ جو بندہ گیا ہے باقاعدہ اس کو آپ کچھ نہیں کہہ رہے, اس کو کہہ رہے ہو جس کو پتہ بھی نہیں ہے. تو اس کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا. مقصد کہنے کا یہ ہے, ایک فکٹیشس سٹوری ہے بیسیکلی, کہ ہم اپنے اندر نہیں جھانکتے. ہم نے وہ تمام چیزیں اپنے لیے نکالنی ہیں جس میں ہماری کنوینئنس ہو. وہ چیزیں کبھی نہیں ہم نے ڈھونڈنی جس میں اوروں کی کنوینئنس ہو. یہ تمام باتیں پہلے سوچیں, یہ تمام باتوں کا علاج پہلے ڈھونڈیں, اپنا معاشی مسائل کا علاج پہلے ڈھونڈیں, اس کے بعد پھر پاکستان میں جو بھی چیزیں ہیں اس کی طرف آپ جائیں. آخری بات, آپٹیمزم پہ میں بالکل کبھی بھی وہ نہیں کرتا. آپٹیمزم از سم تھنگ دیٹ وی آل شوڈ ہیو انہیرنٹلی ان سائڈ اس, جو جیسے بھی حالات ہوں, جیسی بھی چیزیں ہوں, کیونکہ اگر ہم پازیٹیو انرجی اپنے اندر نہیں رکھیں گے اور دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے پازیٹیو انرجی نہیں کریں گے, شو کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نگیٹیوٹی کا پرچار کر رہے ہیں. سیاست کو ڈسکس کریں, سیاست کو ڈسکس اس طریقے سے کریں جس سے آپ کی عمومی جو آپ کی صلاحیتیں ہیں اس کے اوپر اس کا اثر نہ ہو. پازیٹیو سوچیں, پازیٹیو باتیں کریں. پاکستان از اے کنٹری, اور ایک اہم بات یہ ہمارے سوچنے کی ہے کہ ہم جب تقابلی جائزے لیتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا جی, وہ ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا,
تو ہم تقابلی جائزوں میں جو سب سے اہم بات ہے وہ نہیں سوچتے. وہ بات یہ ہے کہ یہ سائیکلز ہیں, ہائی پروفائل پیریڈز آتے ہیں, پھر لو پروفائل پیریڈز آتے ہیں, آپ کی اکانومی میں بھی آتے ہیں, آپ کی پولیٹکس میں بھی آتے ہیں. تو اگر ہم ایک لو پروفائل پیریڈ سے گزر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہائی پروفائل پیریڈ نے بھی آگے آنا ہے, اور ہم کبھی بھی لو پروفائل پیریڈ کے لیے تیاری نہیں کرتے. ہمیں مینٹلی ہمیشہ ایسے حالات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ ہر طریقے سے اکنامکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی ہر طرح کے حالات ہو سکتے ہیں. تو ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے, پازیٹیو سوچنا چاہیے. پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے 14 اگست, آپ سارے صبح 10 بجے انشاءاللہ فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی ہوگی. پلیز سارے آئیں اور وہاں پہ ایک جذبے کے ساتھ آئیں, ایک جنون کے ساتھ آئیں. ساری چیزیں ایک طرف, بیسک بات یہ ہے وی آر آل پاکستانیز. ہم جیسے بھی حالات ہوں ہمارے, وہ ایک شعر ہے, مجھے نہیں پتہ کس کا ہے, لیکن بڑا اس موقع کی مناسبت سے, اب کے جیسے بھی ہم حالات ہمارے لوگوں, خود کو تقسیم نہ کرنا میرے سارے لوگوں. دس از دی میسج. تھینک یو. خواتین و حضرات, آپ نے دیکھا کہ ہم آہستہ آہستہ اب آخر میں پہنچ رہے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں ممبر آف پارلیمنٹ راجہ محمد افضل خان صاحب. میری ان سے درخواست ہے, اور ایک درخواست ہے میری کہ وہ سوال ہے سہیل وڑائے صاحب سے جب وہ تشریف لائیں گے, کہ پاکستان ہم نے فتح کیا تھا جو ہمیں الیکشن کے ذریعے ملا تھا. سیاستدانوں نے پاکستان کو حاصل کیا تھا جو ہم نے فتح کیا تھا. اگر فتح کیا ہے تو پھر سب ٹھیک ہے, ہم نہیں بولتے. اگر سیاسی طور پر آپس میں نیگوشیشن سے طے کیا تھا, اور جہاں پہ اکثریت ووٹوں کی تھی, دو قومی نظریہ تھا, اس طریقے سے حاصل کیا تھا, تو پھر ہمیں چاہیے تھا کہ اداروں کو مضبوط کرتے. ہم نے اپنے اداروں کو مضبوط کیوں نہیں کیا؟ 76 سال تھوڑے نہیں ہوتے ہیں. کیا 76 سالوں میں ہم نے ایک ہی ادارے کو مضبوط کیا ہے؟ جناب راجہ محمد افضل خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honored distinguished guests, brothers and sisters, السلام علیکم. Good. ماریا نے بڑا اچھا سوال رکھا ہے سب کے لیے. تو میں صرف سٹارٹ ایسے کرتا ہوں کہ قرآن کے اندر الفیل کا صورت آتی ہے جس میں جو ہاتھیوں کے ساتھ مکہ کو اٹیک کیا گیا تھا اس کا ہسٹری ہے. تو اس واقعے میں ایک اور چیز یہ ہے کہ جب فوج ہاتھیوں کی مکہ پہ پہنچی تو مکہ کے جو قریش سردار تھے وہ بادشاہ اس کے پاس گئے, ابرا کے پاس, اور انہوں نے اس سے گفتگو کی. اور گفتگو میں انہوں نے کہا جو ہمارے ذاتی چیزیں ہیں, جو ہمارے اینیملز ہیں, شیپس ہیں, کیملز ہیں, ان کو نقصان نہیں کرنا, یہ ہمیں دے دو, لڑائی کے بجائے یہ ہمیں دے دو. تو انہوں نے کہا اور, تو جب انہوں نے کعبہ کی بات نہ کی تو انہوں نے کہا تم نے کعبہ کی بات نہیں کرنی. تو انہوں نے جواب دیا کعبہ جس کا ہے وہ آپ خود ہی جواب دے لے گا. تو میں اب یہی کہنا چاہتا ہوں, پاکستان جس کا ہے نا, جس نے 27ویں رات میں بنایا ہے, وہ خود اسے سنبھال لے گا. آپ اپنی فکر کریں. آپ اپنی فکر کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی یہ پلس اور مائنس کی بات کی جاتی ہے تو اس میں ایڈڈ ویلیو کا پوائنٹ نہیں بھولنا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں بہت کم ایسے ملک ہیں جو پاکستان کی طرح بنے ہیں کہ جن کی بیس ہی نہیں ہے, ایگزسٹنس میں آئے ہیں. باقی ملکوں کی تاریخ ہوتی ہے, چیزیں ادھر ادھر ہوتی ہیں, باؤنڈریز موو ہوتی ہیں. تو اس پوائنٹ کو بھی کبھی نہ بھولیں. اور اس کے علاوہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی
प्लस माइनस करना चाहते हैं, आखिर में ये बात ना भूले कि जो ज़मीन होती है, जो मुल्क होता है, उसका दर्जा माँ का दर्जा होता है। जो भी कमी हो, ये बात कभी ना भूलें कि ये दर्जा जो है इस ज़मीन का माँ का है। तो इस एहतराम के साथ मुल्क की बात करें। ये जो पासपोर्ट फाड़ देते हैं, जलाते हैं, उनको ये समझाएं कि ये जो चीज़ है ये आपकी शनाख्त है, ये आपकी माँ है। ये चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है। और इसके अलावा बात ये है, एक दो भाइयों ने इस पर टच भी पॉइंट को किया है, हमारी जो ज़ाती पॉइंट है उस पर फोकस करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। और हमारी एक खामी ये है, हम हर एक बहुत आला दर्जे के जज हैं दूसरों के लिए, और अपने लिए हमेशा बहुत आला वकील बन जाते हैं। ये रिवर्स करें, अपने लिए जज बने ताकि अपने आप को इम्प्रूव करें आप, तो बाकी सब ठीक होता चला जाएगा। तो अल्टीमेटली बात यही है कि JF कैनेडी ने ये बात कही थी, उसने ये इंग्लिश में ये बात कही थी, बहुत प्रेसिडेंट रहा है। उसने कहा था, थिंक नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, थिंक व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। तो ये वो रोल है जो हमने अदा करना है। हमारा काम है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बिल्ड करें। इनफरादिक लोगों के पीछे भागे नहीं, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करें। ये सबसे गारंटी की चीज़ है जो पाकिस्तान को आगे लेके जाएगी। और फाइनल मैं बात ख़त्म करता हूँ, बात उन्होंने कहा था शॉर्ट रखनी है, तो ये है कि एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम कहते हैं कि हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। हम पाकिस्तान के लिए 1.4 मिलियन ह्यूमन ब्रिज हैं यहाँ पे। तो ये हमारा काम बनता है कि हम यहाँ पे अपने आप को मजबूत करें, और अगर हम यहाँ मजबूत होंगे तो हम पाकिस्तान की भी मदद कर सकेंगे। और जहाँ जहाँ पे भी आप हैं काम करें। हमारे काउंसल जनरल साहब ने, मैंने, दूसरे लोगों ने मिल के यहाँ ग्रेटर मैनचेस्टर में एक पाकिस्तान और ग्रेटर मैनचेस्टर रिलेशनशिप के फोरम सेटअप किया हुआ है, जिसको हम आगे लेके जा रहे हैं कि ताकि इस रिश्ते को और मजबूत करें। इसी तरह पार्लियामेंट के अंदर हमारे पास APPG पाकिस्तान है, APPG पाकिस्तान ब्रिटेन ट्रेड एंड टूरिज्म है। तो ये सब हमारा रोल है जिसको हमने प्ले करना है। और आखिरी सिंपल बात ये है जो हमारे काउंसिल जनरल साहब ने कही है, और यही मेरी आपसे अपील है, जो भी हालात हैं हमेशा ये बात याद रखें, मायूसी कुफ्र है, मायूसी कुफ्र है। तो कभी भी मायूस ना कहो। 14 अगस्त को पूरे जोश और खरोश के साथ मनाएं, और जो उन्होंने कहा है 10 बजे मैं भी आऊँगा, आप भी आएँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफजल ख़ान, ज़बरदस्त। एंड आई एम श्योर कि हम लोग इन बातों पे ध्यान देंगे और पहले से ज़्यादा मजबूत इंसान और पाकिस्तानी बनेंगे। मैं स्टेज पे दावत देना चाहूँगी ताहिर चौधरी को। हमारे बहुत से ऐसे अहबाब हैं जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ तक लाने के लिए, आप तक पहुँचाने के लिए उन्होंने ताउन किया, काम किया, जद्दोजहद की। ताहिर चौधरी चाहते हैं कि उन अहबाब का शुक्रिया अदा कर दिया जाए। तो ताहिर चौधरी। आज का ये जो प्रोग्राम है, इसके लिए सच्ची बात है कि बाद औक़ात मैं लेट आता हूँ, लेकिन मेरे साथी जो हैं वो पहले पहुँच के उन्होंने सारा स्टेज उन्होंने सेट किया होता है। और ये एक टीम वर्क है। मैं ज़रूर चाहूँगा अपने उन साथियों का तज़किरा करना जो इस प्रोग्राम को हमेशा कामयाब करते हैं और उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। सबसे पहले साबर रज़ा साहब कारवान अदब के सदर हैं, जिनके तावन से ये और जिनके इश्तराक से, कारवान अदब के इश्तराक से हम ये काम अब अल्लाह के फजल से ये 7वां 8वां साल है हमें इकट्ठे काम करते हुए।
اور چیئرمین کاروان ادب چودھری سکندر نواز صاحب، ایک وقت میں ہم سارے غم کی اس کیفیت سے گزر رہے تھے کہ شاید یہ پروگرام ہم کینسل کر دیتے، اور لیکن چودھری سکندر صاحب کی مشاورت سے اور ان کی مداخلت سے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ پروگرام کریں گے اور ہم اس کو اپنے جو مدثر صاحب کی یاد میں کر لیں گے، اس کے ساتھ ہم پاکستان کا دن بھی منائیں گے، پاکستان کے شہداء کی، جو دیر آزادی کے شہداء کی قربانیوں کا بھی ذکر کریں گے۔ تو یہ پروگرام جو ممکن ہو سکا ہے یہ چودھری سکندر کی جو ہے ذاتی جو مداخلت کی وجہ سے، کہ انہوں نے تمام جو غم کی حالت میں جیسے سارے ساتھی ان کو کہا کہ نہیں، ہم نے پروگرام کرنا ہے۔ تو اس کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کاشف سجاد کا، یہ ہماری ٹیم ہے، اور یہ ہم بعد میں آتے ہیں، یہ پہلے پہنچ کے یہ سارا اسٹیج یہ سیٹ کر چکے ہوتے ہیں۔ عدیل چودھری کا خاص طور پہ شکریہ، حفصہ حسن صاحبہ جو ڈاکٹر فہد کی صاحبزادی ہیں، کہ وہ اس غم کی کیفیت میں بھی یہاں پہ تشریف لائیں اور اپنے چچا کی یاد میں انہوں نے بہت ہی دلسوز باتیں کیں۔ رضیہ چودھری جو ہیں ہماری یہاں پہ، انہوں نے اس پروگرام کے لیے بڑی محنت کی، ان کا بھی بہت شکریہ۔ مشتاق زیدی صاحب ہمارے جو وکٹوریہ پارک مسجد ہے اس کے بھی ایک اہم رکن ہیں، اس کی انتظامیہ کے ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آج بھی بالکل سامنے بیٹھے ہوئے، اور اس پروگرام کی کامیابی کے لیے تسبیح بھی کر رہے ہیں ساتھ وہ۔ جو ہے ہمیشہ صنم سویٹ والے ہمیں جو ہمارے مہمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیشہ ہمارے بغیر کہے بھیج دیتے ہیں، اس دفعہ بھی انہوں نے مہربانی کی۔ حاجی غفار صاحب کا شکریہ۔ چودھری تاثیر صاحب ہمارے ساتھی بھی ہیں، ان کے بیٹے نے تمام مہمانوں کے لیے چائے کا بندوبست کیا، علی ماشاءاللہ ہونہار بچہ ہے، اچھا کامیابی کے ساتھ اپنا بزنس چلا رہا ہے، اپنے والدین کا نام روشن کر رہا ہے، شکریہ بہت۔ محمد شاہد جو ہیں ہمارے یونائٹڈ سلسٹر کے، ہمارا ہر پروگرام، کوئی بھی پروگرام ہو اس کے لیے ان کا تعاون ہمیں بغیر کہے مل جاتا ہے، تو وہ آتے بھی نہیں، ہمارے خاموش مجاہد ہیں، وہ کبھی کسی پروگرام میں بہت ہی کم آتے ہیں، اپنی پروفیشنل زندگی میں بہت بزی ہیں، لیکن نیکسٹ ٹائم ان کو کہیں گے کہ وہ بھی تشریف لائیں اور دیکھیں کہ ہم جو ہے جو تعاون کرتے ہیں ہم اس کے لیے ڈیلیور بھی کرتے ہیں۔ پروفیسر محمود پاشا صاحب پاکستان سے خصوصی طور پہ تشریف لائے، پروفیسر بہاول شیر صاحب، ڈاکٹر یونس پرواز صاحب ہمیشہ جو ہیں وہ بھی ہمارا جو ہے وہ ایک ہماری ٹیم کا ایک اہم اثاثہ ہیں۔ اور اب ہمیں جو نیا تعاون حاصل ہوا ہے وہ پاکستان یونٹی فورم کا تعاون حاصل ہوا ہے۔ ڈاکٹر حامد مشرقی صاحب، انہوں نے ملت کے اتحاد کے لیے، قوم کے اتحاد کے لیے ایک نیا فورم ترتیب دیا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں چونکہ یہ پروگرام تقریباً منسوخ ہو چکا تھا، کینسل ہو چکا تھا، تو پھر انہوں نے بھی اپنا انپٹ شامل کیا، انہوں نے بھی دوستوں کو کہا کہ نہیں، ہم پروگرام کر رہے ہیں، تو ان کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمارے ساتھ اسٹیج پہ بھی موجود رہے وہ۔ اس کے بعد جو ہے صرف سب سے آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میرے بھائی، میرے ساتھی پرانے، وجاہت علی خان صاحب، خصوصی طور پہ لندن سے تشریف لائے، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، اور پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ میں نے اور وجاہت نے تقریباً جرنلزم ایک ساتھ ہی شروع کی تھی، اور یہ لندن میں ہوتے ہیں اور بہت ہی اچھا لکھتے ہیں، بہت اچھا بولتے بھی ہیں۔ آج ان سے ہم نے تقریر نہیں کروائی کیونکہ یہ بڑا ساتھ
بہت مہربانی. میں نے جو ایک بات سب مقررین میں نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آج کل کرائسس میں ہے، پاکستان کے لو پروفائل دن ہیں، پاکستان میں کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی، پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں اور سارے لوگ بڑے پریشان ہیں. یہ سب باتیں بالکل درست ہیں، اور لیکن سوال یہ ہے کہ کبھی بیٹھ کے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا اس کا ذمہ دار کون ہے. یہ جو ساری پاکستان کی جو سچویشن ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا سیاستدان ذمہ دار ہیں؟ کیا فوج ذمہ دار ہے؟ یا کیا ہم سب ذمہ دار ہیں؟ میری رائے میں آپ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کو سب سے بڑا مسئلہ تھا اپنی ایگزسٹنس کا. اگر آپ دیکھیں پاکستان کے شروع میں 1947 میں 48 میں پاکستان کو ایگزسٹنس کا مسئلہ پہلے دن ہی پیدا ہو گیا کہ 1947 میں ہی کشمیر کی جنگ چھڑ گئی، 1948 میں فل فلیج جنگ ہوئی. اب پرابلم یہ تھا کہ کیا پاکستان جو ہے اس کو اپنی سیکیورٹی پہ توجہ دینی چاہیے یا پاکستان کو اپنی دوسری پرائرٹیز جو ہیں ایک سول سوسائٹی بنانے کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ لیاقت علی خان صاحب کی وہ مشہور سپیچ یاد کر لیں جس میں انہوں نے موقع دکھایا تھا. اس کے وقت سے ہی یہ طے ہو گیا کہ پاکستان ایک سیکورٹی سٹیٹ بننے جا رہی ہے. اور آپ نے جب سارے ملک نے کسی میں اس کی مخالفت نہیں کی، اور جب آپ سیکورٹی سٹیٹ کی طرف بننے جا رہے تھے تو آپ کا بجٹ، آپ کی پرائرٹیز، آپ کا سارا زور پھر پاکستان کے ڈیفنس کی طرف ہو گیا. اور چنانچہ اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ پاکستان میں جب ایک ادارہ اتنی پرائرٹی لے گا تو اس کی طرف لوگوں سے محبت بھی اس کو ہو گئی، لوگوں سے اس کی دلچسپی بھی پیدا ہو گئی. اور پاکستان کی مڈل کلاس نے جب 1958 کا پہلا مارشل لا آیا تو اس کو ویلکم کیا، بجائے اس کے کہ اس وقت اس کے خلاف کھڑے ہوئے جاتے، لیکن کسی نے نہیں کیا. اور اس وقت کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ونڈیکیٹ کیا، ویلیڈیٹ کیا. تو پاکستان کا جو پہلے دن سے رخ تھا یا جو اس کی رفتار تھی وہ یہی تھی کہ پاکستان کی جو پرائرٹی ہے وہ ملٹری اور سیکورٹی سٹیٹ ہے. چنانچہ آپ نے الٹیمیٹلی پاکستان کو دنیا کے ان 8 ملکوں میں شامل کر لیا جن کے پاس ایٹم بم ہے. پاکستان میں 6 لاکھ آپ نے ایسی فوج تیار کر لی جس سے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں. تو آپ نے اپنی پرائرٹی تو قائم کر لی، اور اس میں پاکستان کے لوگوں کی یہ سوچ بھی شامل تھی کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، پاکستان کی فوج جو ہے اس سے ہم ساری دنیا میں مداخلت بھی کر رہے تھے، آپ کرتے رہے ہیں. آپ انڈیا میں مداخلت کی ہے، آپ نے چائنا میں مداخلت کی ہے، آپ نے ہر دنیا کی جگہ پہ، اور اس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. افغانستان میں 2 عالمی جنگیں ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ساتھ دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی آپ مد نظر رکھیں. اگر آج سسٹم کو خطرہ پیش آیا ہے تو اس سے پہلے بھی کئی وزیر اعظم رخصت ہو چکے ہیں، وہ آپ بھول گئے ہیں. کئی وزیر اعظم نااہل قرار دیے جا چکے ہیں، کئی وزیر اعظموں کا احتساب ہو چکا ہے. کئی وزیر اعظم 1900 جو پروڈا تھا، پہلا جو پروڈا تھا وہ 14 اگست 1947 کو رائج ہو گیا تھا، جیسے اب نیب ہے. تو اس کے بعد جو ہے ایبڈو آیا، اس کے بعد الیکشن ڈسکوالیفیکیشن کے لاز آئے. وہ ساری تاریخ بھول نہ جائے. جب آپ ساری تاریخ، یہ جو پاکستان کی مڈل کلاس ہے یہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے کر پالیٹکس کا خاتمہ کرتی رہی ہے. اس نے پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کیا ہے، اس نے پولیٹیکل لوگوں کو کمزور کیا ہے، اس نے ساری جو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس کو کرپٹ کہا ہے. اب جب اس مڈل کلاس کے اوپر اٹیک آیا ہے تو اس کو احساس ہوا ہے کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تاریخ تھوڑی سی پڑھیں اور اپنی پچھلی غلطیاں جو ہیں وہ بھی دیکھیں کہ آپ نے پاکستان کے جمہوری معاشرے کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں،
کیا کسی نے کوئی کھڑا ہوا ہے پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے لیے؟ کیا کسی وزیر اعظم کے لیے پنجاب سے کوئی آواز آئی ہے؟ سارے وزیر اعظم نائل ہوتے رہے، سارے وزیر اعظم گھر جاتے رہے، اس وقت آپ بولے نہیں، کیوں نہیں بولے؟ بولنا چاہیے تھا نا۔ تو پاکستان کی جس بنیاد کو آپ نے مضبوط کیا ہے، اسی مڈل کلاس نے جس نظریے کو مضبوط کیا ہے، وہ نظریہ تو مضبوط ہے۔ آج بھی آرمی بڑی مضبوط ہے، آج بھی پاکستان ایٹمی طاقت ہے، آج بھی پاکستان میں ان کا بولتا ہے۔ تو جو آپ نے بویا ہے وہی کاٹ رہے ہیں۔ اپنی غلطیاں بھی تو مانیں، آپ اپنی کوئی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ باقی سوال یہ ہے کہ جو دنیا بھر کے NRIs ہیں، جن کو نان ریزیڈنٹ امیگرنٹس کہا جاتا ہے، وہ جا کے سیاسی پارٹیوں میں کام کرتے ہیں۔ وہ جب پاکستان جاتے ہیں یا انڈیا جاتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے انگلینڈ سے جا کے کوئی وزیر اعظم نہیں بن گئے تھے، وزیر نہیں بن گئے تھے، انہوں نے جا کے مسلم لیگ میں کام کیا تھا۔ گاندھی نے جا کے نالیاں صاف کی تھی، نہرو نے جا کے اپنی میونسپل کمیٹی کا چیئرمین بنا تھا، تب سیاست میں آئے تھے۔ آپ سارے جتنے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جاتے ہی مشیر بن جائیں، جاتے ہی جا کے ایڈوائزر بن جائیں یا لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ایسے کام نہیں ہوتا۔ دنیا بھر میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی سیاسی پارٹیوں کو مضبوط کرتے ہیں، اپنی سیاست کو مضبوط کرتے ہیں، اپنا نالج سیاسی جماعتوں کو دیتے ہیں، ان کی جو مشاورتی بورڈ ہوتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی کیا ہے؟ آپ میں سے جتنے ایکسپرٹ ہیں وہ سارے ایڈوائزر بننا چاہتے ہیں، سارے جو ہے وزیر بننا چاہتے ہیں۔ کیا کوئی یہ بھی چاہتا ہے کہ جا کے کسی محکمے کی بہتری کرے؟ کوئی ڈاکٹر چاہتا ہے محکمہ ہیلتھ کی بہتری کرے؟ کوئی جا کے اور جتنے ایکسپرٹس ہیں، آپ نے کسی شعبے میں ٹریننگ لی ہے، کیا کبھی جا کے انویسٹمنٹ کیا ہے اس شعبے میں، اس کو بہتر کیا ہے؟ نہیں کیا۔ تو آپ صرف یہاں بیٹھ کے خواب نہ دیکھا کریں، گراؤنڈ ریالٹیز اور ہیں، اور ان گراؤنڈ ریالٹیز کو آپ چیک نہیں کرتے، صرف پاکستان پر تنقید کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ تو 6 گھنٹے میں اڑ کے یہاں آ جاتے ہیں، پاکستان 6 گھنٹے میں تبدیل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بڑا وقت لگے گا اور اس کے لیے محنت درکار ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات، آپ سب کا شکریہ۔ اگر کسی کا نام نہیں لیا ہے تو معذرت خواہ ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور خاص طور پر ہارون افضل کھٹانہ صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے کمیونٹی کے لیے ہمیشہ سے کام کر رہے ہیں اور کمیونٹی سینٹر کو انہوں نے کتنا سنوارا ہے۔ اور شہزاد مرزا فوڈ بینک والے، وہ سارے پروگراموں میں ہمارے ساتھ عملی طور پر شامل ہوتے ہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری پاک دھرتی کو سلامت رکھے۔ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔